السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی ولاگ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ کافی دنوں بعد میں نے آج ولاگ بنایا ہے۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ اتنے دن کہاں غائب تھی، تو چلیے آج میں ذرا آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں۔ اصل میں پچھلے کچھ دنوں سے مہمان آئے ہوئے تھے، ان کی خدمت میں لگی ہوئی تھی، اور کچھ بچوں کی اسکول کی تیاری، ان کا ہوم ورک، اور ساتھ ساتھ روزمرہ کے گھریلو کام تھے۔ اور لیکن یہ بات ہے کہ میں نے آپ سب کو بہت مس کیا، لیکن سوچا تھا کہ جب اچھے سے وقت ملے گا تو تفصیل سے ولاگ بناؤں گی تاکہ آپ سب انجوائے کر سکیں۔ آج کل آپ سب دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ ہمارے ملک کے کئی حصوں میں بارشوں کے بعد سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ دل واقعی بہت دکھتا ہے جب ہم یہ خبریں سنتے ہیں۔ یہاں ملتان میں بھی 4-5 دنوں سے مسلسل بارشیں ہو رہی تھی، تو ملتان والوں کو بھی الرٹ کیا گیا تھا۔ ملتان شہر میں تو نہیں، لیکن ملتان کے آس پاس جو دیہاتی علاقے ہیں نا، وہاں بارشوں کے بعد سیلاب کی صورتحال کافی خراب ہے۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں، کھیت کھلیان پانی میں ڈوب گئے ہیں، اور کئی خاندان مشکل حالات میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یہ خبریں سن کر نا دل واقعی بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور جن بہن بھائیوں پر یہ مشکل وقت آیا ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ ہمیں بھی دعا کے ساتھ ساتھ جہاں تک ممکن ہو ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چھوٹی سی مدد بھی اگر نیت صاف ہو کی جائے تو بہت قیمتی ہوتی ہے۔ آپ سب سے میری گزارش ہے کہ اپنے کمنٹس میں ان بہن بھائیوں کے لیے دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ مشکل میں ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ اور میں اب آپ کو بتاتی چلوں کہ آج میرا دن تھوڑا سا اسپیشل ہے، کیونکہ میں نے صبح سے ہی سارے کام جلدی نپٹائے ہیں۔ کچن صاف کیا، بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیجا، گھر بھی سمیٹ لیا، اور اب صفائی بھی کر رہی ہوں۔ اصل میں آج میں نے اپنے ولاگز کے لیے ایک رنگ لائٹ لینے جانا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اچھی روشنی ولاگ کو کتنا خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ویسے میری بیٹی کے ہاتھ ٹرائی پوڈ کے لیے استعمال ہو رہے تھے اب تک، لیکن اب اسکول اوپن ہو چکے ہیں تو وہ اسکول جاتی ہے، تو مجھے تھوڑی سی تنگی ہو رہی تھی ویڈیوز بنانے کے لیے۔ تو پھر میرے جناب جی نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ٹرائی پوڈ لے کے دے دیا جائے۔ پھر میں نے رنگ لائٹ اور ٹرائی پوڈ دونوں کو ہی پرچیز کر لیا۔ جب گھر آئی تو سوچا کہ کیا پکاؤں، کیونکہ آج میری سسٹر ان لاز گھر آ رہی تھی، مہمان آئے اور دسترخوان خالی ہو، ایسا تو کبھی اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے سوچا کہ آج کچھ خاص بنایا جائے تاکہ سب مل کے انجوائے کریں۔ کچن میں آتے ہی دل میں کئی آپشن آتے ہیں، کبھی سوچا بریانی بناؤں، پھر خیال آیا کباب اور رائتا کے ساتھ ہلکی پھلکی ڈش بنا لوں، لیکن آخر کار میں نے وہی سوچا جو سب کو سب سے زیادہ پسند آتا ہے، کیونکہ فیملی کی خوشی ہی سب سے بڑھ کر ہے۔ میں نے پیاز، لہسن، ادرک کو گرائنڈ کیا۔ گرائنڈ کرنے کے بعد آئل میں اس کو اچھے سے فرائی کیا کہ پیاز کا کلر گولڈن ہو جائے۔ پھر ٹماٹر ڈال کے اس کی اچھے سے بھنائی کی، مسالہ جار ایڈ کر کے کہ اس کی خوشبو آ جائے۔ جب مسالہ اچھے سے بھن گیا اور تیل اوپر آ گیا تو میں نے ڈالے اس میں کوفتے۔ تو جی ہاں، آج میں بنا رہی ہوں کوفتے، کیونکہ کوفتے میرے گھر والوں کو بہت پسند ہے۔ اچھا، جب کوفتے میں نے اس میں ڈال دیے تو اس کو میں نے ہلکا ہلکا سا ہلایا، تیز چمچ نہیں ہلانا تاکہ کوفتے نہ ٹوٹے۔ ہاں، ایک ٹپ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ کوفتے بنائیں نا تو ان کو نا آئل میں ہلکا سا فرائی کر لیا کریں، پھر یہ نہیں ٹوٹتے، بالکل بھی نہیں ٹوٹتے۔ بے شک آپ آزما کے میری یہ ٹپ دیکھ بھی لیجیے گا۔ پھر اس میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کیا گریوی کے لیے۔ جب دیکھا کہ سالن کی گریوی بالکل تھک ہو گئی ہے تو میں نے اسے ہلکی آنچ پر دم کے لیے رکھ دیا تاکہ کوفتے اندر تک ذائقہ جذب کر لیں۔ دم پر رکھنے سے سالن کا ذائقہ اور بھی نکھر جاتا ہے اور کھانے میں وہی اصلی مزہ آتا ہے۔ اب کچن میں جو خوشبو پھیلی اس نے تو دل ہی خوش کر دیا، پر دل چاہا کہ فوراً سب کو بلا کر کھلا دوں۔ آج کچھ جار خالی ہوئے تو میں نے سوچا کہ انہیں اچھی طرح سے دھو کر صاف کر کے رکھ دوں، کیونکہ یہ کبھی نہ کبھی کسی چیز کے کام آ ہی جاتے ہیں۔ اصل میں ہم جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں نا، وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بہت دھیان دیتی ہیں۔ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ضائع نہ ہو، چاہے وہ خالی جار ہوں، پرانے ڈبے ہوں یا بوتلیں۔ ہم انہیں دھو کر ریسائکلنگ کر لیتی ہیں اور پھر ان میں مسالے ڈالنے یا چھوٹی موٹی کچن کی چیزیں آرام سے رکھ لیتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بچتیں ہی اصل میں گھر کو سنبھالنے کا ہنر رکھتی ہیں۔
اور مجھے تو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ یہ چیزیں ضائع کرنے کے بجائے سنبھال لینا ہی بہتر ہے۔ میں آپ سے آج اپنی ایک عادت شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں کبھی بھی الگ سے جار یا ڈبے خریدتی نہیں ہوں۔ ہاں البتہ جو چیزیں جار یا ڈبوں کے اندر ہوتی ہیں وہ ضرور خرید لیتی ہوں، کیونکہ وہ جار بعد میں میرے بہت کام آتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کافی کی جار کو اچھے سے دھو کر میں نے خشک کر کے اس میں چائے کی پتی ڈال رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے سیف بھی رہے۔ اور اسی طرح کا میرے پاس کافی کا بڑا جار تھا جس میں میں نے چینی ڈال کے رکھ لی ہے۔ میں اسی طرح نا ایسے ڈبوں کو سنبھال کے رکھ لیتی ہوں جارز کو، کیونکہ یہ بعد میں ہمارے بہت کام آتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی عادت نا مجھے ہمیشہ فائدہ دیتی ہے۔ ایک تو پیسے بچ جاتے ہیں، دوسرا گھر میں فالتو خرچ بھی نہیں ہوتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ریسائیکل کرنے سے چیزیں دوبارہ کام آ جاتی ہیں۔ آپ سب کے گھر میں بھی یقیناً ایسی بہت ساری چیزیں ہوں گی جو ریسائیکل ہو کر دوبارہ استعمال ہو جاتی ہوں گی، تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا آپ لوگ اپنے روزمرہ زندگی میں کس طرح بچت کرتے ہیں۔ اصل میں بچت کرنا صرف پیسے بچانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کی جائے اور انہیں فضول ضائع نہ کیا جائے۔ اسلام میں بھی فضول خرچی کو ناپسند کیا گیا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حفاظت کریں اور انہیں صحیح وقت پہ استعمال کریں۔ تو جی ساتھ ہی ساتھ میں نے مہمانوں کے لیے شامی کباب بھی فرائی کر لیے تھے تاکہ کھانے میں اور بھی مزہ آئے۔ تو جی آج کا ولاگ یہی ختم کرتی ہوں، امید ہے آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ دعا ہے اللہ پاک سب کے گھروں میں ہمیشہ برکتیں اور خوشیاں عطا کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔